الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک جو عالمی مبلغ ہے، داعی اسلام ہے، وہ ملک پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں اور پورے ملک کے لیے گویا کہ وہ اس وقت ایک مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ جتنے ملک کے لوگ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں یا پھر عام عوام لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ ڈاکٹر صاحب کے گویا کے میزبان ہیں۔ تو اب جب ایک گھر کے لیے اصول ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو گھر کے اندر کے اختلافات کو انسان ختم کر لیتا ہے اور ایک مہمان کے ادب اور اس کے احترام اور اکرام میں اپنی حالت کو اور اپنی کیفیات کو اس انداز میں مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مہمان دیکھ کے سمجھتا ہے گویا کہ ان کی آپس میں بڑے اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ لیکن جہاں مہمان کی آمد سے قبل ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کی آمد ہی ان کو ایسی یوں لگ رہی تھی جیسے کہ کوئی آسمان گر رہا ہے اور یہ لوگ نیچے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر مختلف قسم کے لوگوں نے، مختلف قسم کے طبقے کے لوگوں نے، کسی نے کہا ہم مناظرہ کریں گے، کسی نے کہا ہم سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں گے، کسی نے کہا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ہر آدمی اس بات کا لازماً اس کو لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک مہمان ہے۔ بہرحال وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کی اولاد نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا پیغام یہ پہنچتا ہے کہ یہاں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور امن والا ملک ہے۔ یہاں ہر آنے والے مہمان کا ادب بھی کیا جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، میزبانی بھی کی جاتی ہے۔ ہاں، سمندر کے اندر بہت سارے دیکھتے ہیں آپ مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن چند گند مچھلیوں کی وجہ سے پورے سمندر کو ہم گندا نہیں کہہ سکتے، پوری مچھلیوں کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، گندا نہیں کہہ سکتے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے وہ تو اپنی عادات بھی دکھاتے ہیں، اپنی حیثیت بھی دکھاتے ہیں، اوقات بھی دکھاتے ہیں۔ وہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی اوقات اور حیثیت دکھائی کہ ہم ایسے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنی عوام کے سامنے جو جھوٹ ان لوگوں نے بولے ہوئے تھے، اپنے مقتدیوں کے سامنے جو جھوٹ ان لوگوں نے بولے ہوئے تھے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضمن میں ایک بات یہ کہ پرسوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوئی ایک آدمی ہے، پتہ نہیں کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، کبھی اپنے آپ کو رافضی بتلاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو سنی بتلاتا ہے، کبھی کہاں جا کے گھس جاتا ہے، کبھی کہاں کس طرف چلا جاتا ہے، اور یہ بات کرتا ہے کہ اگر بڑے اس کے ساتھ کہ اگر کیا نام ہے اہل بیت سے محبت کرنا شیعت کا کام ہے تو پھر میں شیعہ ہوں، پھر میں رافضی ہوں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضی ہونے کی علامت ہے تو پھر میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اور بھائی یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے اصولاً ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل بیت ہونا صرف نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ پیغمبر کا وہ صحابی نہ بنے۔ ایک تو عام لوگ ہیں کہ وہ کیا نام ہے ایمان لا کے صحابی بنے ہوئے ہیں، اور ایک وہ اہل بیت ہیں، گھر کے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ گھر والیوں میں سے ہوں یا چاہے وہ اولاد میں سے ہوں، جن سے بھی ہو، جو بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اگر وہ پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو یہ پہلے اہل بیت بعد میں پھر بنتے ہیں، پہلے صحابی بنتے ہیں۔ گویا کہ یہاں وہ نسبت جمع ہو جاتی ہے کہ جو نسبت اہل بیت کے ساتھ بھی ہے اور جو نسبت صحابی ہونے کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال تو یہ احساس کمتری والی بات میں اس کو سمجھتا ہوں، یوں کرنا کہ فلاں سے اگر محبت کرنا اس بات کی علامت ہے تو میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ
उस तरफ से देखो जी वो आ रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहा है, और कुछ लोग को उसने निशाना बनाया, खुसूस उलमाए देवबंद को या फिर उलमाए अहले हदीस को, कि भाई ये देखो ये लोग मिलाद रसूल पर, जिसने आमद रसूल पर खुशी तो नहीं मनाते और जाकिर नाइक की आमद पर खुशी मनाते हैं, तो लिहाजा ये देखो इनको रसूल से असल में मोहब्बत नहीं है, जाकिर नाइक से मोहब्बत है। पता नहीं ये उसकी बेवकूफ़ी और जहालत पर मबनी ये बात थी। एक समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये बात कतअन नहीं कर सकता, ना उसको करनी चाहिए कि वो एक मेहमान की आमद को रसूलुल्लाह की विलादत के साथ, या एक मेहमान की आमद को रसूलुल्लाह की बेइज्जत के साथ, या एक मेहमान की आमद की खुशी को वो रसूलुल्लाह की साथ ना खुश होने को, इस बात को उस पर क़यास करता है या उस पर महमूल करता है। मैं भी इसको भी जहालत समझता हूँ। तीसरी बात ये है कि मैंने एक वीडियो देखी कि आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने कहा मेरे पास आ रहा है, किसी ने कहा मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैंने देखा सरखेर तमाम उलमा के सरों का ताज, तमाम उलमा का सरदार हज़रत मौलाना कायद जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम अलिया, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए। कैसा वसी और ज़र्फ़ आदमी है, कितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है, इस्तिक़ामत दी हुई है, और कितना वुसअत के साथ उसको अल्लाह ने सोच दी हुई है कि वो उनके घर भी तशरीफ़ लाए। और ये वाहिद एक ऐसी शख्सियत है कि बाहर से आने वाला मेहमान ही क्यों ना हो, चाहे बाहर मुल्क से आने वाला हो या अंदरून मुल्क की कोई ऐसी शख्सियत हो, जब भी उसके सामने मौलाना का तज़किरा किया जाता है, बड़े अदब और एहतराम के साथ वो उनका नाम भी लेते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं। हाँ, वो लोग जो जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, निकट्ठू किस्म के लोग हैं, उनके सामने अगर उलमा का नाम लिया जाता है, उनकी तेवरियाँ चढ़ जाती हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि यह आदमी जाहिल है और इसको मौलाना से नफ़रत नहीं है, मौलाना के इल्म से इसको नफ़रत है, मौलाना की कद काट से इसको नफ़रत है, मौलाना की साथ इसकी जो नफ़रत है वो हकीकत में हसद और बुग़्ज़ की बिना पर है। बहरहाल जितने आप देखते हैं बड़े बड़े लोग, चाहे दुनियावी एतबार से हों या सियासी एतबार से हों या दीनी एतबार से हों, जब भी बाहर ममालिक से कोई तशरीफ़ लाता है तो वो ज़रूर मौलाना के साथ, मौलाना उसके मेज़बान भी बनते हैं, मौलाना के घर वो मेहमान भी बनता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क़ायद हमें अता किया हुआ है। तो बहरहाल एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए, मनफी सोच से अपने